ترقی پسند خیالات یورپ کے ساتھ ساتھ یوں تو ہندوستان میں جنگ عظیم کے بعد ہی سے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن ان خیالات نے ایک منظم تحریک کی صورت 1935 میں اختیار کی، جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ یہ گویا بقول ایک نقاد کے منطقی تکمیل تھی اس نئے احساس کی جو غدر کے بعد پیدا ہوا تھا اور جس کے زیر ادب نئے تصورات آئے تھے۔ اس تحریک نے ان نئے تصورات میں زیادہ گہرائی پیدا کی اور ان کو عام کرنے میں ایک شعوری احساس تمام باشعور ادیبوں کے دلوں میں جاگزی کیا، جس کے نتیجے میں اردو ادب کے تمام شعبے انقلابی تصورات اور انقلابی خیالات و نظریات سے دوچار ہو گئے۔ اردو تنقید میں ترقی پسند تحریک اور اس کے علم برداروں نے ایک نئی روح پھونکی، ادب کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا اور اس کو پرکھنے کے لیے ایک نئے معیار قائم کیے۔ انہوں نے ادب کو سماجی زندگی کی پیداوار سمجھا۔ یہ اور بات ہے کہ ذہن نشین کرائی کہ سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کو بدلنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ ادب بھی سماج کو بدلتا ہے، گویا وہ اس کے تنقید حیات ہونے کے قائل تھے۔ ان کے خیال میں ترقی پسند ادب کی تحریک نے ایک نئی حقیقت پسندی کی بنیاد رکھی، ایسی حقیقت پسندی جو سماجی اور انفرادی حقیقتوں کو گہری نظر سے جانچنے اور آرٹسٹ کے ذاتی محسوسات اور انسانی ضرورتوں کے خمیر کو آپس میں اس طرح لائے کہ آرٹسٹ کے ادبی کارنامے میں خلوص کی تڑپ کے ساتھ ساتھ تنقید حیات بھی پائی جائے، ایسی تنقید جو انسان کی داخلی صلاحیتوں کو ابھارے، ترقی دینے، ادب اور کلچر کو عام کرنے اور اس میں شدت پیدا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ان خیالات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ترقی پسند لکھنے والے ادب کو افادیت اور مقصدیت سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ براہ راست حالی سے اثرات قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ نیا ادب کیا ہے؟ اس کا آغاز ہی حالی کے اس خیال سے ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جس قدر سوسائٹی کے خیالات، اس کی رائیں، اس کی عادتیں، اس کی رغبتیں، اس کا میلان اور مذاق بدلتا ہے، اسی قدر شعر کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کی حالت دیکھ کر شاعر قصداً اپنا رنگ نہیں بدلتا، بلکہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ خود بدلتا جاتا ہے، اور اس اقتباس کے فوراً بعد اس خیال کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کسی سرپھرے، کسی سوشلسٹ کی بکواس نہیں ہے، بلکہ اردو ادب کے محسن اعظم مولانا الطاف حسین حالی کی رائے ہے، جو نہ صرف شاعری بلکہ ادب کی ہر صنف پر حاوی ہے۔ حالی نے ادب اور زندگی کے گہرے ربط کو اچھی طرح سمجھا تھا، لیکن ترقی پسند حالی سے ذرا آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ موجودہ پیچیدہ سماجی اور تہذیبی ثقافتی مسائل کے پس منظر میں ادب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حالی ان مسائل سے بے خبر تھے، اسی وجہ سے ترقی پسندوں کے یہاں زیادہ گہرائی ہے۔ ترقی پسند لکھنے والے ادب اور زندگی کے تعلق پر زور دیتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے شعبے، ان میں سے ادب کا تعلق زندگی کے اس شعبے سے ہے جس کو کلچر یا تہذیب کہتے ہیں، اور تہذیب یا کلچر کا تعلق براہ راست کسی ملک کے سیاسی و اقتصادی نظام سے ہے۔ کلچر اور تہذیب میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک
معاشی اور اقتصادی اقدار میں ہمواری نہ ہو، اور کلچر کو ترقی دینا ہر فرد کا اولین فرض ہے۔ اس لیے وہ ادب کے لیے یہ ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس کو کلچر اور ادب کی ترقی میں مدد دینی چاہیے۔ اس طرح وہ ادب کو سیاسیات اور اقتصادیات و معاشیات سے وابستہ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں فنی پہلو کا خیال بہرحال ضروری ہے، ورنہ اس کو ادب کہا نہیں جا سکتا۔ ہر حال میں ترقی پسند ادب کو طبقاتی کشمکش، دولت کی مساوی تقسیم اور اس سلسلے میں ایک انقلاب لانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی پسند ادیبوں کے بنیادی خیالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ حالی سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ ان کی بنیاد مارکسیت اور اشتراکیت پر ہے۔